بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتے جائیں کہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر اور پوری پاکستانی قوم کو گو امریکہ گو مہم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کرنے والے سید منور حسن آج مورخہ 26 جون 2020 کو کراچی کے ایک مقامی ہسپتال میں دوران علاج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو سید منور حسن کون تھے، وہ کب پیدا ہوئے اور کب جماعت اسلامی میں شامل ہو کر جماعت اسلامی کے امیر بنے اور ان کے انتقال کی وجہ کیا بنی، یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سید منور حسن کے انتقال کی وجہ کیا بنی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر 5 اگست 1944 کو ہندوستان کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان کو اپنے مسکن کے طور پر چنا اور کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے 1963 میں جامعہ کراچی سے سوشیالوجی میں ایم اے کیا اور پھر 1966 میں یہیں سے اسلامیات میں ایم اے کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی منور حسن اپنی برجستگی اور شائستہ تقریروں میں معروف و مشہور ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کالج میگزینز کے ایڈیٹر بھی رہے اور وہ بیڈمنٹن کے ایک بہت اچھے کھلاڑی بھی اپنی جوانی میں مانے جاتے تھے۔ دوستو دوران تعلیم وہ طلبہ کی بائیں بازو کی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہوئے اور 1959 میں اس تنظیم کے صدر بن گئے۔ سید منور حسن کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اس وقت برپا ہوئی جب انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے کارکنان کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور مولانا مودودی کی تحریروں کا مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے اور جلد ہی جامعہ کراچی یونٹ کے صدر اور مرکزی شورا کے رکن بنا دیے گئے۔ سید منور حسن کے عرصہ نظامت میں جمعیت نے طلبہ کے مسائل، نظام تعلیم اور تعلیم نسواں کو درپیش چیلنجز کے سامنے میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کی خاطر کئی مہم چلائیں۔ سید منور حسن 1963 میں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی میں اسسٹنٹ کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اس کے سیکرٹری جنرل کے عہدے تک ترقی کی۔ ان کی زیر قیادت اس اکیڈمی نے 70 سے زائد علمی کتابیں شائع کی۔ 1967 میں سید منور حسن جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ جماعت اسلامی کراچی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل، نائب امیر اور پھر امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ 1977 میں کراچی میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1992 میں انہیں جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور پھر 1993 میں مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ آپ متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں اور سیمینارز میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک کے دورے بھی آپ نے اپنی زندگی میں کیے اور اس کے بعد مارچ 2009 میں سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر منتخب ہو گئے۔ ان سے قبل جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی، میاں محمد طفیل اور قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کی امارت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر منتخب ہوئے اور 2009 سے 2014 تک آپ جماعت اسلامی کے امیر رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں سید منور حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل امریکہ کا اس خطے سے چلے جانا ہے۔ جب تک امریکہ اس خطے میں رہے گا دہشت گردی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام سطحی کاموں کو چھوڑ کر پوری قوم گو امریکہ گو مہم کے جھنڈے تلے جمع ہو اور امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو 78 برس کی عمر میں شدید علالت کے دوران سید منور حسن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو سید منور حسن کے انتقال کی وجہ کیا بنی؟ مختلف میڈیا نیوز کے مطابق وہ کراچی کے ایک مقامی ہسپتال میں کافی دنوں سے زیر علاج تھے اور شدید علالت کے بعد دوران علاج 26 جون 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو مختلف میڈیا نیوز کے مطابق منور حسن کئی دنوں سے شدید علیل اور کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں طویل عرصے سے زیر علاج تھے اور آج صبح اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے
ہونے پر ان کو ICU وارڈ میں منتقل کیا گیا، مگر وہ دوران علاج آج صبح 26 جون 2020 کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جماعت اسلامی کے ترجمان کے مطابق سید منور حسن کا انتقال شدید علالت کے باعث ہوا۔ سید منور حسن کی وفات پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، شہباز شریف اور مسلم لیگ کاف کے چودھری برادران اور وزرائے اعلیٰ اور گورنر سندھ کی جانب سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستو آج کی اس بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔